بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ اس سلسلہ وار درس قرآن میں سورہ نساء کی 28ویں آیت تک کے مضمون کو سنا تھا گزشتہ جمعہ۔ آج اس سے آگے کی آیات کے مضمون کو ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے نہ ہڑپ جاؤ، نہ کھا جاؤ۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ آپس کی رضامندی سے تم لین دین کر رہے ہو، تجارت ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کی جان مارو اور نہ اپنے آپ کو مارو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحمان ہے، رحیم ہے، تمہارے معاملے میں بڑا مہربان ہے تمہارے لیے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، جو کوئی ایسا کرے گا سرکشی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، دوسروں کے مال کو ہڑپے گا، دوسروں کی جان کو مارے گا، اپنی جان کو نقصان پہنچائے گا سرکشی اور ظلم کے ساتھ، فسوف نصلہ نارا، تو ان قریب ہم اس کو آگ میں جھونک دیں گے، آگ میں ڈال دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جو لوگ یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق اپنے کو سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، اور اگر ان کو یہ خیال ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ اللہ کی سزا ان کو نہیں ملے گی، تو یہ فریب میں نہ رہیں، اس مغالطے میں نہ رہیں۔ اگر وہ اللہ کے حکم کو توڑیں گے فسوف نصلہ نارا، ہم ان کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پہ یہ چیز آسان ہے، اللہ کو یہ افسوس نہیں آئے گا کہ یہ تو مومن ہیں، اگر انہوں نے میرا حکم چھوڑ دیا، توڑ دیا تو کوئی بات نہیں، ان کو اٹھاؤ اور جنت میں ڈال دو۔ یہ تو مومن ہیں بیچارے، انہوں نے اگر میری بات نہیں سنی، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کیا تو کوئی بات نہیں، انہیں جہنم میں ڈال دو۔ اللہ کو افسوس نہیں آئے گا، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھنے والوں کو جہنم میں ڈال دے اگر انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے، چھوڑا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں لگاتار۔ اس میں جو پہلی آیت ہے جس کا مضمون ہم لوگوں نے سنا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ ناجائز طریقے سے ہڑپو اور نہ ایک دوسرے کی جان مارو اور نہ اپنی جان مارو، یہ جتنے بھی ترجمے ہیں سب ملا کے ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یہ مضمون ایک بار پہلے بھی ہم لوگ سن چکے ہیں، اور وہاں پر بھی اس کو اس انداز میں بات بتائی گئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، تو ہمارا ذہن صرف چند چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ جھوٹ بول کر نہ ہڑپو، دھوکہ دے کر نہ ہڑپو کسی کا مال، اسی طرح کی رشوت ہے، خیانت ہے، ناجائز قبضہ ہے، حق تلفی ہے، اس طرح کی چند چیزیں جو ہمارے ذہن میں چلی آتی ہیں، ذہن میں چلی آتی ہیں، عمل نہیں ہو پاتا ان پر بھی۔ خیر، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، ان کی جو باتیں بتائی گئی ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باطل طریقہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ کیا صحیح طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟
صحیح طریقہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے پاس مال کے انتقال کا، مال کے ٹرانسفر کا، ٹرانسفر آف ویلتھ کا، فرام ون پرسن ٹو اندر اور فرام پرسنس ٹو اے پرسن، ایک آدمی سے کئی لوگوں تک یا کئی لوگوں سے ایک آدمی تک، مال کے ٹرانسفر کا، ویلتھ کے ٹرانسفر کا طریقہ صرف 4 ہے جائز، لیگل شرعی وے. شریعت نے صرف 4 طریقہ جائز بتایا ہے. پہلا طریقہ سمجھنا بہت آسان ہے. کسی نے اپنی خوشی سے، اپنی رضا و رغبت سے کسی کو کچھ گفٹ دیا، عطیہ، ہبہ، گفٹ دیا اپنی خوشی سے، کام نکالنے کے لیے نہیں. کام نکالنے کے لیے تو دیا جاتا ہے، وہ رشوت ہے. اپنی خوشی سے کسی نے کسی کو کچھ گفٹ کیا ہے، دیٹ از دا شرعی وے، فرسٹ ون. دوسرا طریقہ یہ بھی سمجھنا آسان ہے، میراث کی منتقلی، جو وراثت میں ملتا ہے، شریعت کے قاعدے پر جو وراثت میں ملا مال وہ جائز ہے. اس طرح سے کسی کے پاس سے کسی اور کے پاس گیا، یہ جائز ہے. تیسرا طریقہ، آپس کی رضامندی سے کسی نے اپنی کوئی خدمت دی اور اس خدمت کا معاوضہ لیا، اور یہ جو معاوضہ لینا ہے یہ رضامندی سے ہے، باہمی قرارداد سے. کوئی بھی خدمت دے رہا ہے، جیسے نوکری وغیرہ ہوتی ہے نا، وہ اپنی خدمت دے رہا ہے، ہم ٹائم دیں گے، اپنی صلاحیت خرچ کریں گے، اس کا پیسہ لیں گے. ایون مسجد میں امامت کرنے والے لوگ اور اذان دینے والے لوگ یہ بھی پیسہ کس چیز کا لیتے ہیں؟ وہ اپنا وقت دے رہے ہیں، وقت کا معاوضہ لے رہے ہیں. نماز پڑھانے کا معاوضہ نہیں لیتے، اذان دینے کا معاوضہ نہیں ہے، وہ وقت کا معاوضہ ہے، وقت دے رہے ہیں. تو کوئی بھی آدمی کسی بھی طریقے سے اپنی کوئی سروس پرووائڈ کرتا ہے، چاہے وہ جاب کے طرح سے ہو یا پھر کام کریں گے اور اتنا کمیشن لیں گے، باہمی رضامندی ہونی ضروری ہے. جس کا کام کر رہے ہیں اور جو کام کر رہا ہے دونوں میں بات طے ہونی ضروری ہے. یہ ہو گیا تیسرا طریقہ. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپس کی ہی رضامندی سے کوئی خرید و فروخت ہو. خرید و فروخت، کوئی سامان بیچ رہا ہے اور کوئی سامان خرید رہا ہے، اور اس سامان کا دام طے کیا ہے ان لوگوں نے، کم کرایا ہے، بیچنے والے نے اس کم پر رضامندی ظاہر کی ہے، ہاں ٹھیک ہے اوکے اتنے میں دے دیں گے. تو یہ صرف 4 طریقہ ہے. شریعت نے صرف ان 4 طریقوں کو جائز کہا ہے، حق کہا ہے. ان 4 طریقوں سے مال کی منتقلی، ٹرانسفر آف ویلتھ، چاہے وہ کرنسی نوٹ کی شکل میں ہو، چاہے سر و سامان کی شکل میں ہو، چاہے زمین جائیداد کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں، صرف ان 4 طریقوں سے جائز ہے. باقی ہر 5واں طریقہ ناجائز، باطل باطل. اور ان 4 طریقوں کے اندر کوئی یہ نہ سوچے کہ اس میں شراب اور جوا اور رشوت، وہ سب بھی تو بہت سی چیز، زناکاری، بہت ساری چیز تو آپس کی رضامندی سے ہو جاتی، وہ سب چیزیں تو حرام ہیں ہی، وہ سب چیزیں تو ڈکلیئرڈ ہیں illicit، illegal، ناجائز. لیکن جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے، جس کے بارے میں آدمی کو سمجھنے میں کنفیوژن ہو جاتا ہے، ان چیزوں میں ان 4 باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے انسان کو، مومن کو جو یا ایھا الذین کا اپنے، یا ایھا الذین آمنو کا اپنے آپ کو ایڈریس ہی سمجھتا ہے کہ یس وی آر ایڈریسڈ، اللہ از ایڈریسنگ اس. جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ایک چیز ہر بات کے اندر وہ ناجائز ہے، فضول خرچی. فضول خرچی وہ بھی تو ایک طریقے سے مال کھا جانا ہی ہے، باطل طریقے سے مال کھا جانا، مال اڑا دینا. جس وقت بھی ہو، جن حالات میں بھی ہو، ہر حال میں فضول خرچی ناجائز ہے، چونکہ مال سے جڑی ہوئی بات ہے، مال کا ذکر ہو رہا ہے نا. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، نہ ہڑپو. تو یہ جو ایک اصولی بات تھی وہ ہم لوگوں نے سن لی. اس کے ساتھ سپورٹیو بات، مال کی بات ہے تو سپورٹیو بات بھی ہونی چاہیے. سپورٹیو بات یہ ہے کہ فضول خرچی بھی ہر حال میں ناجائز ہے، ہر حال میں باطل ہے.
کسی بھی موقع پر فضول خرچی جائز اور حق نہیں ہو سکتی. مسجد بنانے کے لیے بھی فضول خرچی جائز نہیں. اللہ کے دین کی خدمت میں فضول خرچی کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں کوئی فضول خرچی نہیں ہے، وہاں تو بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا ہے. لیکن اللہ کے دین کی خدمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک سنگ مرمر پر سجدہ نہ ہوگا سجدہ نہ ہوگا، جب تک موٹی قالین پر سجدہ نہ ہوگا سجدہ نہ ہوگا، جب تک اے سی نہ چلے گا سجدہ نہ ہوگا، خشوع و خضوع نہ اختیار کیا جا سکے گا. موسم گرمی کا آ رہا ہے، جب تک کہ ایئر کنڈیشن نہ چلے تو پھر لو لگانا مشکل ہے اللہ کی طرف. کیسے خشوع و خضوع سے نماز پڑھے؟ یہ دین پر خرچ کرنے کا مطلب نہیں ہے. رمضان میں، روزوں میں افطاری کرانا، لوگوں کو روزہ کھلوانا، یہ اللہ کے دین کی خدمت کا کام ہے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جب تک کہ دسترخوان پر انواع اقسام کی چیزیں نہ ہوں تب تک لوگ افطار نہ کر پائیں گے. آپ کا نبی تو پانی سے بھی افطار کھول لیتا تھا نا، روزہ کھول لیتا تھا. آپ کا نبی تو ایک کھجور سے بھی روزہ کھول لیتا تھا. آپ کا نبی تو تھوڑے سے پانی میں برف ملا کر، لسی بنا کر، دہی ملا کر، دودھ ملا کر اس سے بھی روزہ کھول لیتا تھا. تو یہ حال نہیں ہونا چاہیے کہ افطار کرانے میں بھی جب تک کہ پیٹ نہ بھرے، جب تک کہ تھالی نہ بھرے، جب تک کہ دسترخوان نہ سج جائے پورے طور پر، اور جب تک کہ مہنگے قسم کی چیزیں نہ ہوں تب تک لوگوں کا افطار کرانے کا فائدہ نہیں ہوگا، ثواب نہیں ملے گا. یہ بھی باطل طریقے سے مال ہڑپنا ہے، جس کا بھی مال ہوگا. اور عید میں جب تک کہ ہزاروں کا جوڑا نہ بن جائے عید نہ ہوگی اور روزے کا ثواب نہ ملے گا. یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی باطل طریقہ ہے، اور یہ تو ہر حال میں باطل ہے. لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ ایک طرف مائیں کہ جن کے پیٹ میں بچہ تو ہے لیکن کھانا نہیں ہے نا مائیں؟ دنیا میں ایسی مائیں ہیں نا جن کے پیٹ میں بچہ ہے، جن کے چھاتی سے لگا ہوا بچہ ہے لیکن اس کے پیٹ میں اناج نہیں ہے. اس وقت کوئی اس طرح سے کھائے کہ لگتا ہے کہ بس آج ہی اسے کھانا ملا ہے. اس حال میں کھانا کیسا رہے گا؟ اس حال میں افطار کی دعوتیں اڑانا کیسا رہے گا؟ وہ بھی تو مال سے آ رہا ہے نا، وہ دعوت افطار بھی تو مال سے آ رہی ہے. اس حال میں کہ جب لوگوں کے گھر ملبے میں تبدیل ہو چکے ہیں نا، ہمارے اور آپ کے بھائیوں کے گھر ملبے میں تبدیل ہو چکے ہیں. اس حال میں اگر ٹائلز لگائی جائے، پچھلی زمین توڑ کر سنگ مرمر لگایا جائے تو یہ باطل طریقے سے مال ہڑپنا ہے نا. وہ اپنا ہی مال ہے لیکن کتنا باطل طریقہ ہے. اس حال میں کہ جب مسجد کی میناریں گر چکی ہیں، کھڑی میناریں زمیں بوس ہیں، اس حال میں کہ جب مساجد کے گنبد اور ان کی چھتیں زمین سے لگ چکی ہیں، ان حالوں میں لگ چکی ہیں نا، ہماری اور آپ کی مسجدوں کی عمارتیں زمین سے لگ چکی ہیں نا. اس حال میں اگر ہم اپنی مسجدوں میں اے سی اور قالین اور گنبد اور مینار اس کا خیال کریں تو یہ اپنا مال باطل طریقے سے کھا جانا ہے. جب لوگ ننگے ہیں اور آسمان سے گرتے ہوئے کھانے کی چیزوں کے اور پہننے کی چیزوں کے لیے ایک دوسرے پر چڑھ جاتے ہیں، کپڑے پھٹے ہیں، بچا کچھ نہیں ہے ان کے لیے، اس حال میں ہزاروں کا جوڑا پہننا اور اس پر شیخی بگھارنا اور اترانا، یہ عید کا ثواب نہیں ہے، یہ عید کا مزہ نہیں ہے. تو ایک تو اصولی بات ہے کہ اپنے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، اور دوسری اس کی سپورٹیو بات ہے کہ فضول خرچی ہر حال میں باطل ہے، اور حالات کے اعتبار سے تو انسان کے لیے اور بھی اس کا بطلان بڑھ جاتا ہے، اس کا باطل ہونا بڑھ جاتا ہے.
غیرت مندی کا سوال کھڑا ہو جاتا ہے. کیا روزہ رکھا ہے تم نے؟ کیا نمازیں پڑھی ہیں؟ کیا قیام اللیل کیا ہے تم نے؟ کیا عبادتیں کی ہیں جب اگر تمہارے اندر دوسروں کا دکھ درد پیدا نہ ہوا؟ روزے کا مقصد تو یہ بھی ایک بتایا جاتا ہے کہ بھوکے رہو گے تو کسی بھوکے کی بھوک کا احساس ہوگا. یہ کیسا بھوکا رہنا ہے کہ ہزاروں کا کھانا، افطار روزہ افطار، ہزاروں کا کھانا، بڑی بڑی دعوتیں. لگتا ہی نہیں ہے کہ اسی امت کا ایک فرد وہاں بھوکوں مر رہا ہے اور اسی امت کے لوگ ہیں جو یہاں گلچھرے اڑا رہے ہیں اور دعوتیں اڑا رہے ہیں. لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کے بیچ ایک رشتہ ہے، دین کا رشتہ ہے. لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کے بیچ ایک رشتہ ہے، اللہ کے ماننے کا رشتہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا رشتہ ہے، اس قرآن سے ناطہ رکھنے کا رشتہ ہے. لگتا ہی نہیں. ایسا لگنا نہیں چاہیے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کی جان مارو اور نہ اپنی جان لو، یعنی نہ خودکشی کرو اور نہ ایک دوسرے کی جان پر حملہ ور ہو. جان اور مال، یہ دو چیز اگر محفوظ ہے، اطمینان ہے، تو انسانی سماج کے اندر اچھائیاں پروان چڑھتی ہیں. پیسفل ایٹماسفیئر. ڈر نہیں ہے کہ ہم کہیں پر جائیں گے تو ہماری جان جا سکتی، ہم اکیلے ہو جائیں گے تو ہماری جان لے لی جائے گی. ہمارے کپڑے پر، ہماری شکل پر، ہماری آواز پر، ہماری بولی پر، ہمارے نام پر ہماری جان جا سکتی. ہمارے پاکٹ میں مال پر ہماری جان جا سکتی ہے. یہ ڈر اگر نہ ہو، ہمارا گھر، ہمارا سامان، ہماری نوکری، ہماری تجارت، ہماری زمین ہڑپی جا سکتی ہے، قبضے میں لی جا سکتی ہے. اگر یہ ڈر نہ ہو، سماج اونچا اٹھتا ہے، ترقی کرتا ہے، جان و مال. لیکن اگر یہ ڈر بیٹھ جائے کہ ہمارا گھر کبھی بھی لٹا سکتا ہے، ہماری زمین کبھی بھی قبضے میں جا سکتی ہے، ہمارے نام کا کھیت، ہمارے نام کی دکان، ہمارے اوقاف، ہمارا کارخانہ نقصان ہو سکتا ہے، لٹ سکتا ہے، دوسرا قابض ہو سکتا ہے. خوف و ہراس کا ماحول یہ صرف مومنین کے لیے نہیں ہے. مومنین کو تو کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا ماحول بناؤ کہ کسی کو یہ ڈر نہ ہو. مومنین کو تو یہ کہا گیا ہے نا، کونوا قوامین بالقسط وشہداء للہ. مومنین کو یہ کہا گیا ہے کہ قسط، عدل اور انصاف کو قائم کرنے والے بنو، اس کا جھنڈا لے کر چلنے والے بنو. مومنین کو تو یہ کہا گیا ہے کہ تم ایسا سماج بناؤ کہ جہاں لوگوں کو اپنے جان و مال، عزت و آبرو کا ڈر نہ ہو لٹ جانے کا. اور یہاں مومنین خود ہی ڈرے ہوئے ہیں، خود ہی خوف و ہراس کی حالت میں ہیں، خود ہی خوف و ہراس کی حالت. نام کی وجہ سے جان جا سکتی ہے، شکل و صورت کی وجہ سے، کپڑے لتے کی وجہ سے جان جا سکتی ہے، مکان لٹ سکتا ہے، زمین قبضہ ہو سکتا ہے، گھر ٹوٹ سکتا ہے، بلڈوزر سے چل سکتا ہے، اور اچانک کسی کو لا کر بیٹھا دیا جائے گھر میں کہ اب یہ تمہارا گھر ہے، تم نکل جاؤ، یہ اب اس کا گھر ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے. یہ جو بہت مشہور چل رہا ہے فلسطین میں تو یہی ہوتا ہے نا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا برابر، اگر نیوز وغیرہ میں سنتے ہوں گے، اللیگل سیٹلرز. یہ کون لوگ ہوتے ہیں بھائی؟ یہ جو یوروپ سے اور امریکہ سے اور ادھر ادھر سے یہاں بھارت سے بھی جاتے ہیں، اسرائیل پہنچ جاتے ہیں. وہ فلسطین جس کو اسرائیل کا نام دے دیا گیا ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں کی قابض حکومت وہ کسی مسلمان کے گھر میں جاتی ہے، اس کے فوجی جاتے ہیں اور ان لوگوں کو نکالتے ہیں باہر، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، نکالتے ہیں باہر اور کہتے ہیں اب تم یہاں نہیں رہ سکتے. آپ لوگ یہ 4 آئے ہیں ہندوستان سے، ناگالینڈ سے ہندوستان سے گئے ہیں نا، اور یہ آئے ہیں یوروپ سے، اور یہ آئے ہیں امریکہ سے، یہ اب یہاں رہیں گے، ان کا گھر. آپ کے اور ہمارے بھائی بہن
وہ چابی لے کر گلے میں ٹانگ لیتے ہیں، ہو گیا اب ہمارے گھر کی یہی نشانی بچی ہے، یہی چابی ہماری نشانی۔ چائنا میں آپ کے گھر میں اچانک فون آتا ہے، آپ کے بھائی بہنوں کے گھر میں فون آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب آئیں گے یا فلاں صاحبہ آئیں گی، اب سے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے یا آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اور ایک سرکاری آدمی یا ایک سرکاری خاتون آتی ہے، اب وہ آپ کا بھائی بند یا بہن بن گئی، گھر کا فرد اور فرد بن گیا یا بن گئی، اور ساتھ میں رہنا کھانا پینا ہے، وہ رشتہ دار بن گیا۔ اب آپ کو سکھائے گا کہ آپ کیسے چائنیز کلچر میں، چائنیز سنسکرتی میں آپ کیسے رچیے بسیے، اور یہ جو آپ کا مکہ مدینہ سے جڑا ہوا تعلق ہے، اس تعلق کو چھوڑ کر اب آپ چائنیز کلچر، چائنیز سنسکرتی میں بس جائیے، یہاں کے حساب سے سب کچھ کیجئے، آپ چائنیز ہیں۔ چائنا دور نہیں ہے یہاں سے، اور یوں تو فلسطین بھی دور نہیں ہے یہاں سے، کچھ بھی دور نہیں ہے یہاں سے، بہت نزدیک ہے، ہم لوگوں سے یہ سب چیزیں بہت نزدیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور ہڑپو۔ اصولی طور پر ہم لوگوں نے بات سن لی، اور اس کی سپورٹیو جو بات تھی وہ بھی سن لی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے جان کو مارو، اور نہ اپنی جان مارو، یعنی خودکشی والی بات بھی ترجمے میں کہی جاتی۔ اس کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے سپورٹیو بات سن لی، ان اللہ کان بکم رحیمہ، اللہ تعالیٰ بے شک تم پر بڑا مہربان ہے، اسی لیے وہ تم کو کہہ رہا ہے کہ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرو آپس میں ایک دوسرے کی۔ تم سے آپس میں ایک دوسرے کو ڈر نہ ہو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اس کی جان و مال، عزت و آبرو کا ڈر نہ ہو، دوسرا کیا کرے اور کیا کر جائے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ دوسرا جو یا ایھا الذین آمنو کا مصداق اپنے کو نہیں سمجھتا، وہ تو آئے گا، وہ تو جان بھی مارے گا، مال بھی ہڑپے گا۔ لیکن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنوں، تم تو کم سے کم آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرو، تم تو آپس میں کم سے کم ایک دوسرے کے جان کی گارنٹی دو، تم تو کم سے کم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہ ہڑپو۔ اب یہ سپورٹیو ٹاک کا تھرڈ اسٹیج ہے، پہلا اصولی اسٹیج تھا، دوسرا دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور پھر یہ تھرڈ اسٹیج جس میں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپس میں کیا کرتے ہیں۔ کون سا مسلم معاشرہ ہے، وہ ایک چھوٹا سا محلہ ہو، ایک چھوٹا سا گاؤں ہو، یا بڑا سا گاؤں ہو، بڑا سا محلہ ہو، ایک شہر ہو، حیدرآباد، جوناگڑھ، بھوپال اور کشن گنج، مرشد آباد، بڑا شہر، مسلمان ہی مسلمان، کیا کسی بھی جگہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اپنی جان، مال، عزت و آبرو کا خوف نہیں ہے؟ ہے، اور یقیناً دوسروں سے زیادہ ہے، دوسروں سے زیادہ ہے۔ زمین ہڑپنا رشتہ داری میں، زمین ہڑپنا جو قبرستان کی ہو زمین، اوقاف کی ہو زمین، مساجد کی دکانیں ہوں، قبرستان کی دکانیں ہوں، قبرستان کی زمینوں پر بنی ہوئی دکانیں ہوں، امام بارگاہوں کی زمینوں پر بنی ہوئی دکانیں ہوں، چھوٹی چھوٹی دکانیں جن کو کٹرا کہا جاتا ہے، رشتہ داروں کا گھر بٹوارے میں ہڑپنا، کیا یہ انجانی باتیں ہیں؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں نہیں مسلمان ایسا نہیں کرتا، مسلمان ایسا نہیں کرتا؟ مسجد کا چندہ ہو، دینداری کے نام پر کیا ہوا چندہ ہو، ڈونیشنز آن ریلیجس گراؤنڈز، کیا اس میں
بندر مارٹ نہیں ہوتی، ادارے ہوں مسلمانوں کے بڑے بڑے ادارے، سنستھائیں، وہاں کیا مال کے نام پر ایک دوسرے پر غبن کا الزام نہیں لگتا؟ اور پھر کیا جان نہیں جاتی؟ ایک مسلمان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسرا مسلمان میری جان نہیں لے گا، کچھ کر دے گا، لڑ لے گا، پٹائی کر دے گا، منہ پر تھوک دے گا، لیکن جان تو نہیں لے سکتا ہے۔ کیا یہ یقین ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے؟ نہیں ہے یقین۔ وہ وہی زمین کے لیے، وہ وہی دکان کے لیے، وہ وہی روپے کے لیے، مال کے لیے، وہ وہی بزنس کے لیے، لڑکی کے لیے، رشتے کے لیے جان لے لیتا ہے، جان لے لیتا ہے۔ اور پھر یہیں تک نہیں رکتا، عمارت کے لیے، جماعت کی عمارت کے لیے، ادارے کی صدارت کے لیے جان لے لیتا ہے، عمارت کے لیے، صدارت کے لیے جان لے لیتا ہے، جان لے لیتا ہے، کیس میں پھنس جاتا ہے۔ بڑے بڑے گرو کہنے کا مطلب صرف ہندو نہیں ہوتا نا، دھارمک گرو کہنے کا مطلب صرف ہندو تو ہوتا نہیں، دھارمک گرو، مذہبی قائدین، ریلیجس لیڈرز کوئی بھی ہو سکتے نا۔ ہندی بولنے کا مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ہندی صرف ہندوؤں کے لیے کہی جا رہی ہے نا۔ دھارمک گرو، مذہبی قائدین، جنہوں نے اپنی مذہبی سیادت بچانے کے لیے، اپنی گدی بچانے کے لیے اپنے رائیولز کو، اپنے رقیب کو مروا دیا۔ مسجد میں افطار کرنے کے لیے جان لے لی جاتی ہے، افطاری۔ آپ کو یاد رہے، بہار ایک صوبہ ہے بھارت ورش میں، بہار ایک صوبہ ہے، وہاں ایک شہر ہے گیا میں ایک علاقہ ہے، غالباً اس کا نام وائٹ ہاؤس کمپاؤنڈ ہے۔ اس میں کچھ سال پہلے اے سی کے پاس بیٹھنے کے لیے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی لڑائی ہوئی، اے سی کے پاس بیٹھنے کے لیے، اور وہ آدمی کو دوسرے آدمی نے مار دیا، گھر سے تلوار لائی اور مار دی۔ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ہم نے یہ نیوز پڑھی تھی۔ اور اسی بہار صوبے میں غالباً چھپرا نام کا ایک شہر ہے، وہاں رمضان میں افطار کرانے کے لیے مسجد میں دسترخوان بچھے، اس دسترخوان پر کٹورے میں چنا رکھا جائے یا ڈائریکٹ دسترخوان پہ رکھ دیا جائے، اس پر بحث ہوئی، لوگ مارے گئے مسجد۔ دس از وی آر، یہی ہیں ہم لوگ، یہی ہیں وہی ہمارے بھائی بہن، اور وہی ہم لوگ، یہ ہے ہمارا کلچر، یہ ہم ڈیولپ ہوئے ہیں، یہ ہے ہم خونی مسلمان، خونی۔ افطار میں بھی خون کرنا ہے، شربت کے بجائے خون پینا ہے، مسجد میں بھی اے سی کے پاس بیٹھنے کے لیے خون پینا ہے۔ یہ ہے ہمارا ڈیولپمنٹ، یہ ہے ہم نماز روزہ کرنے والے۔ اللہ تعالی ہم سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، جو کوئی ایسا کرے گا ظلم و زیادتی کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ، فسوف نصلہ نارا، ہم اس کو آگے چل کے جہنم میں جھونک دیں گے۔ کون جھونکا رہا ہے جہنم میں؟ دیکھ لیجئے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔